گرامی قدر، کل طہارت پاکیزگی کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ احباب کے سامنے رکھا تھا اور وضو کے حوالے سے کچھ بات جاری تھی۔ وضو کرنے کے اجر و ثواب کے حوالے سے اس بات کو ہم نے سمجھا کہ جب ایک انسان بغیر دو نفل پڑھے، بغیر دو رکعت پڑھے، صرف اس نیت سے وضو کرے کہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے اور یہ مسلمان ہونے کے ناطے میرے پر اللہ رب العزت نے نمازوں سے پہلے فرض کیا، ابھی نماز پڑھنے کی نیت کے بغیر ان احکامات، اس کے اجر و ثواب کو سننے کے بعد وضو کرے تو اللہ رب العزت اس کے پاؤں دھونے تک، سر سے لے کے پاؤں کا ہر گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب یہ بندے نے وضو کر لیا اور وضو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مجھے اور آپ کو سکھلائی۔ دعائیں تو تین ہیں لیکن ایک دعا جو ہر مسلمان کو آنی چاہیے وہ یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ وضو کرنے کے اجر و ثواب کچھ آپ نے سنے۔ وضو کرنے کے بعد صرف یہ دعا جس بندے نے پڑھی، جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے کہ یہ وضو کرنے والا اس میں سے داخل ہو جائے، صرف اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے۔ ہر حکم کی علت کا معلوم ہونا اور پتہ لگنا ضروری نہیں ہے، لیکن بعض محدثین نے یہاں پہ لکھا کہ عمومی اعضاء جو وضو میں دھلتے ہیں 8 ہیں، ویسے 9 8 ہیں، تو اس وجہ سے جنت کے 8 دروازوں کو اللہ رب العزت کھول دیتا ہے۔ اور جو وضو کے بعد 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اس کو تحیۃ الوضو بھی کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے تحیۃ المسجد، وہ یہ ہے کہ انسان جب بھی مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھے، اور ایک یہ ہے کہ وضو جب بھی کرے تو وہ حضرت عثمان کی اور جو کل آپ کے سامنے حدیث رکھی تھی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 رکعت بھی پڑھ لے۔ اس 2 رکعت کا الگ اجر و ثواب یہ ہے کہ ایسے ہو جائے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو یہ جو 2 رکعت ہے، اس کی اہمیت ہمیں واقعہ معراج کے اندر سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے، پہلے آسمان پہ آپ کو پتہ ہے جبریل امین ان کے ہمراہ تھے، دوسرے آسمان پہ جبریل امین کی معیت رہی، تیسرے، چوتھے، 5ویں، چھٹے، 7ویں، یہاں تک کہ ایک مقام سدرۃ المنتہا کا آیا، اور وہاں پہ جبریل امین نے کہا اے اللہ کے رسول، میں بڑا فرشتہ ہوں، بڑا مقرب، بڑا، آپ کو پتہ ہے رسول کریم ہے، مطاع ثم امین ہے، ذو مرۃ فاستوی وہو بالافق الاعلی۔ ایک اتنا جلیل القدر پیغمبر، فرشتہ اور رسول ہے، وہ ایک دوسرے جلیل القدر رسول سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول، یہ میری مقام کی حد ہے اور میرے پر واجب ہے کہ میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اب اگلا سفر آپ نے اکیلے خود طے کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے، ان کو ایک آہٹ کی آواز آئی، رسول اللہ چونک اٹھے، اور اس آہٹ کو چونکہ وہ رسول اللہ کا صحابی ہے پہچان لیا کہ بلال کے جوتوں کی، بلال کے قدموں کی آواز آ رہی ہے۔ وہاں جہاں جبریل امین بھی نہیں آگے جا رہے، چل بلال زمین پہ رہے ہیں، رسول اللہ کو آواز کہاں پہ آ رہی ہے؟ سدرۃ المنتہا کے اگلے مقام کے اوپر، جہاں سے آپ نے اگلا سفر شروع کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ سارے کا سارا معجزہ آپ کو سیرت میں تفصیل سے بتایا تھا۔ واپس آ گئے، واپس آ کے بلایا بلال کو، اور بلال سے پوچھنے لگے اے بلال، آپ اپنی زندگی میں کون سا ایسا نیک عمل سمجھتے ہیں میں کرتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے بڑا اونچا درجہ ملے گا؟ تو بلال نے مجھے اور آپ کو رسول اللہ کے سامنے جب کوئی بات ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث تقریری، وہ بھی دین اور شریعت ہوتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غلط بات کو قبول نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے، یا اس کی اصلاح فرماتے ہیں، اور اگر اصلاح نہ فرمائیں تو وہ بھی دین اور شریعت بن جاتی ہے۔ بلال نے جو جملہ کہا وہ یہ تھا اے اللہ کے رسول، مجھے اپنی کوئی بڑی نیکی یاد نہیں ہے، لیکن ایک نیکی ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو آپ کی سنت کے مطابق 2 رکعت ادا کرتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں تحیۃ الوضو، کہ جب بھی وضو کیا، وضو کے اجر و ثواب کو تو پا ہی لینا، تو پھر 2 رکعت وہ کیوں نہ پڑھی جائے کہ جس میں کسی اور بات کا خیال نہ آئے۔ شرط یہ ہے
وہ چاہے قل هو اللہ کے ساتھ پڑھی جائے، چاہے انا اعطیناک کل کوثر کے ساتھ پڑھی جائے، مختصر پڑھی جائے، لیکن ان 2 رکعتوں میں خیال نہ آئے، اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تائیداً مفہوم یہ ہے، حضرت بلال کی اس بات کی تائید کی اور انہیں بتایا تیری اس نیکی کی وجہ سے مجھے تیرے قدموں کی آہٹ سدرۃ المنتہا کے قریب سنائی دی تھی۔ اور اس کی تائید دیگر احادیث بھی کرتی ہیں۔ یہ حضرت بلال کا تو اجر و ثواب، ان کا مقام و مرتبہ بھی ہے، اور اصل نیکی کا عمل ہے جس کو اٹھایا گیا ہے، اور میرے اور آپ کے لیے بھی نیکیوں کے عمل اٹھائے جاتے ہیں، یہ بھی حدیث صحیح ہے۔ ایک عام بندہ مومن، آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی کہیں سبحان اللہ، سب کہیں سبحان اللہ، یہ صحیح حدیث ہے، اس سبحان اللہ کو اوپر اٹھایا جا رہا ہے۔ کہاں تک؟ 7 آسمانوں کو کراس کر کے کرسی تک پہنچتا ہے، کرسی کو کراس کر کے عرش تک پہنچتا ہے، اور پھر عرش کے ارد گرد گھومنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک عام بندے کا سبحان اللہ، ایک عام بندے کا، اس کا مطلب ہے تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات۔ صحابہ کا بہت مقام و مرتبہ، بڑا درجہ، لیکن نیک اعمال جو ہوتے ہیں ان کا ایک الگ اپنا وزن اور ویٹ ہے۔ میں اور آپ، یہ حدیث بھی صحیح ہے، بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو کسی کے ذہن میں اشکال نہ آ جائے کہ ایک آدمی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے اور ایک صحابی آدھ ہاتھ چاول گندم جو کے خرچ کرے، یہ سونے چاندی کے پہاڑ اس کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن کو اٹھایا جاتا ہے، جیسے تسبیحات۔ اور دوسری ایک بہت اہم نیکی ایمان بالغیب، کبھی موقع ملا اس کے اوپر بھی مفصل بات کریں۔ میں نے اور آپ نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے آئے کہ ہم نے مکتوب پایا انہیں قرآن پاک میں، صحابہ کی محنتوں سے یہ محفوظ ہوا، کتابوں میں محفوظ پایا رسول اللہ کے تذکرے کو، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میرے بھائی جب دعا کی نا تو صحابہ کہنے لگے ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، تو کہا بلکہ تم تو میرے صحابی ہو، تمہارا درجہ بھائیوں سے بلند تر ہے۔ لیکن ان لوگوں کے ایمان کا کیا کہنا، مفہوم یہ ہے، دیگر ضعیف روایات بھی ملتی ہیں اس ضمن میں، اور وہ ایک لمبا چوڑا باب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ سوال جواب ہوا کہ کس کا ایمان سب سے عمدہ ہے، تو صحابہ کیا اٹھے فرشتوں کا۔ تو رسول اللہ نے کہا فرشتوں کا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو مکلف ہے، پابند ہے، وہ تو اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ کہا نبیوں کا، تو رسول اللہ نے کہا نبیوں کا کیسے، یہ اللہ معاف کرے سند میں ضعف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ مفہوم نہ سمجھے، مفہوم سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ نبیوں کے اوپر تو وحی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتا ہے، تو ان کا ایمان لانا اتنی بڑی اچنبے کی بات نہیں، فرشتوں کا ایمان لانا اتنی بڑی اچنبے کی بات نہیں۔ تو صحابہ نے کہا ہمارا، تو کہا تم میں اللہ کا نبی موجود ہے معجزات کے ساتھ۔ کہا پھر کن کا، کہا وہ جو آئیں گے تم لوگوں کے بعد اور مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور مجھے کتابوں میں پایا ہوگا۔ اور اب صحیح حدیث کے الفاظ اس ضعیف کے ساتھ ملا لیں تو اب دونوں یہاں سے آ کے صحیح ہو جاتے ہیں۔ اور ان کا میرے ساتھ ایمان کی کفیت اور محبت کی کفیت یہ ہوگی کہ ان میں سے کسی ایک شخص کو اگر کہا جائے، وہ آپ صاحب کھڑے ہو جائیں، انس صاحب کھڑے ہو جائے، راکب صاحب کھڑے ہو جائے، آپ پوری جائیداد دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، اگر آپ چاہتے ہیں رسول اللہ کا دیدار ہو جائے، تو وہ ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں گے ہم سے ہماری پوری جائیداد لے لی جائے، صرف رسول اللہ کے چہرے کا دیدار کروا دیا جائے۔ رسول اللہ نے کہا یہ میرے بھائی ہوں گے کہ جن سے اگر پوچھا جائے کہ تمہاری پوری جائیداد کے عوض صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار ملے گا تو یہ سب تیار ہو جائیں گے۔ آج ہم جتنی مرضی پستی کی بدعملی کی حالت میں ہیں، اللہ کی قسم میں یہ سمجھتا ہوں دل سے، چاہے کوئی اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، جس کے دل میں رسول اللہ سے محبت ہے وہ اپنا پورا مال نچھاور کر دے گا رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے۔ یہ میرے اور آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی خوشخبری سنائی۔ کہا اس محبت والے، ان ایمان کی کفیت والوں کو اللہ پھر اجر دے گا اس ایمان کا تم میں سے 50 صحابہ کے برابر۔ اس کا معاذ اللہ یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کے عمل سے آگے نکل جائیں گے، صرف ان کے ایمان بالغیب کی تعریف، توصیف
اور ان کی نیکیوں کو بڑھانے کے حوالے سے مفہوم یہ ہے کہ بندہ یہ نہ سوچے کہ حضرت بلال تو تحیۃ الوضو کے نفل پڑھا کرتے تھے، ان کے قدم عرش تک اٹھ گئے، ہماری نیکیاں اوپر نہیں جانی، ہماری بھی جانی ہے، ہماری بھی جانی ہے۔ اور صحابہ نے رسول اللہ سے یہ پوچھا تھا کہ 50 افراد ہم میں سے یا ان میں سے؟ تو رسول اللہ نے پھر وضاحت کی تھی بلکہ تم میں سے۔ جب انسان وضو کر لے، آج آپ نے ارادہ کرنا، کل آپ کو کہا تھا کون کون کل سے وضو کر رہا ہے، کوئی ارادہ بھی تو کرنا چاہیے، ہر وقت وضو کرنا چاہیے، جو ہی وضو ٹوٹے کھڑا ہو جائے وضو کر لے۔ اللہ کی قسم کتنی آسانی ہے گرمیوں کے اندر، وضو ٹوٹا وضو کر لو، وضو کر کے نکلو۔ آپ بیت الخلاء گئے ہیں، فارغ ہو گئے اپنی حاجت سے، تو وضو کر کے نکلے، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اور انسان کو پاکیزگی دیتا ہے، طہارت دیتا ہے، سپرلیٹو ڈگری پہ لے جاتا ہے، بیماریوں سے بچاتا ہے۔ جب انسان مطالعہ کر رہا ہوتا ہے تو کئی مرتبہ اتفاق ایسا ہوتا ہے اسی سے متعلق ریسرچ سامنے آ جاتی۔ کل میں گیا ہوں تو وضو اکیلے کے اوپر غیر مسلموں نے ریسرچ کی ہے کہ 70 بیماریاں ایسی ہیں جو مسلمانوں کو نہیں لگتی، 70 بیماریاں، اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی وضو ہے، اور وہ ساری بیماریاں بیکٹیریل اور فنگل سے ریلیٹڈ ہیں۔ انسان کا ہاتھ دھل رہا ہے، منہ دھل رہا ہے، فنگس لگنے کے امکانات جہاں جہاں پہ ہیں وہ عذاب کے دھل رہے ہیں۔ 70 بیماریاں مسلمانوں کو صرف اس وجہ سے نہیں لگتی کہ وہ وضو کرتے، اور بعض بیماریاں مسلمانوں کو اس لیے نہیں لگتی کہ وہ طہارت کے وقت پانی استعمال کرتے ہیں۔ یہ بتائیے دین ہے، دین فطرت بھی ہے، اور اس کے اندر علاج بھی ہے، اور اس کے اندر روحوں کا علاج بھی ہے اور جسموں کا علاج بھی ہے۔ جب آپ نے اب وضو، ایک تو وضو کرنا جنرل کہ سونے سے پہلے آخری عمل جو کل یہاں پہ ہم نے بات چھوڑی تھی، آخری عمل وضو ہوگا، اچانک آنکھ کھلے گی، دعا کریں گے، دعا قبول ہو جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، یہ دعا بھی آپ سب نے آج جا کے یاد کرنی ہے، قاری صاحب وہاں پہ لکھ کے لگا دیں گے۔ جب بندہ وضو کر کے بستر پہ آئے اور صرف ایک دعا کرے، اللہم انی اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک راغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ دعا آپ کو ایک مرتبہ پڑھنے میں ہو سکتا ہے مشکل لگے، لیکن اگر آپ صرف 15 منٹ اس کو دہرائیں گے، یہ دعا آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اور آج رات سونے سے پہلے وضو کر کے آخری کلام جس انسان کا یہ ہو، یہ دعا پڑھ کے سوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مرے گا تو فطرت کی موت مرے گا، ایسے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ آپ کو اعمال بتا رہے ہیں، وہ اعمال جس سے صاحب کا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اکیلی دعا پڑھنے سے انسان فطرت کے اوپر مرے گا۔ اور دوسری ایک دعا جو آپ سب کو آتی ہے، بتاؤں، سونے کے وقت اس کا وضو سے تعلق نہیں ہے، وہ انسان یہ باوضو پڑھنی ہے، یہ دعا باوضو پڑھنی ہے۔ دوسری دعا جو ہر روز آپ نے سوتے وقت پڑھنی ہے، بات آئی ہے تو سمجھ لیجیے وہ کیا ہے، وہ آپ سب کو آتی ہے الحمدللہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی، پہلا جملہ یہ ہے، اور دوسرا جملہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، سونے سے پہلے جو بندہ یہ 2 کلمات پڑھ کے سوتا ہے، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہوں معاف ہو جاتے ہیں۔ مشکل ہے، رمضان کیوں آیا ہے؟ گناہ معاف کروانے کے لیے آیا کہ نہیں؟ ہم چاہتے ہیں نا ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ وہ اعمال انشاءاللہ پورے رمضان میں آپ کے سامنے رکھنے ہیں کہ گناہ دعا سے بھی معاف ہوتے ہیں، استغفار سے بھی معاف ہوتے ہیں، قرآن سے بھی معاف ہوتے ہیں، دیگر اعمال سے بھی۔ لیکن بتائیے ایمانداری سے، اس سے چھوٹا، اس سے قلیل عمل کوئی ہے کہ سونے سے پہلے 2 جملے بول لو؟ اللہ تمہیں جہنم میں بھیجنا چاہتا ہے، اللہ کی قسم اللہ چاہتا ہے تم جنت میں چلے جاؤ، لیکن تم کہتے ہو کہ میں جنت میں ویسے ہی چلا جاؤں، 2 جملے بھی میرے منہ سے نہ نکلے۔ اللہ کے لیے یہ ایک دعا یاد کیجئے، اور یہ دوسری دعا جو آپ کو آتی ہے۔ اچھا، حیران کن بات یہ ہے، بہت سے بچوں کے ساتھ اور بہت سے لوگوں کے ساتھ جب معاملات ڈسکس ہوتے ہیں نا کہ یار
آپ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں تو جنت اور اس کے درمیان انشاءاللہ آگے چل کے اس بارے میں بھی بات ہو. تسبیح فاطمہ پڑھا کریں، یہ ملایا کریں. اچھا وہ کہتے ہیں یہ حدیثیں ہم نے سنی ہوئی ہیں. علامہ صاحب حدیثیں معلوم ہیں، پتہ بھی ہے، لیکن عمل میں سستی ہے. یہ عمل کی سستی کیسے دور ہونی ہے؟ یہ کوئی مولوی یا عالم نہیں دور کر سکتا، یہ آپ نے خود دور کرنی ہے. کئی مرتبہ انسان بڑے بڑے لمبے وظیفے پوچھتا ہے، یہ تو ہر ضمنی طور پہ گزرا ہے، تفنن بات آئی ہے. پتلا ہونے کا مجھے ایک بندہ کہتا ہے وظیفہ کیا ہے؟ پتلے ہونے کا وظیفہ کیا ہے؟ میں کہا پتلے ہونے کی ایک دعا ہے. کہتا کیا؟ میں کہا اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے پتلا کر دے. تو آگے سے ہنسنا شروع ہو گیا. کرنا تو آپ نے، کھانا تو آپ نے چھوڑنا ہے. یہ دو جملے آپ نے پڑھنے ہیں تو سارے گناہ، بتائیے سمندر کے جاگ جتنے گناہ کسی بدبخت کے ہو سکتے ہیں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. آج اللہ سے وعدہ کریں، اور میرے سے بھی کبھی کر لیا کریں، چلیں آپ کے ثواب میں بھی شامل ہو جاؤں. آپ آج سونے سے پہلے، اپنی زندگی میں سونے سے پہلے یہ وظیفہ کر کے سوئیں. اس کا ایک فائدہ ایڈوانٹیج ہے، وہ میں آپ کو بھی آگے بتاتا ہوں. کیا؟ بعین یہی وظیفہ آپ حیران رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے بھی بندہ مومن کی ٹریننگ اور تربیت بھی کی ہے کہ انسان کوئی چیز اپنے اوپر طاری کرے اور نیکی کا ماحول بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے، آسان بنا دیتا ہے. دیکھیں سونے سے پہلے آپ نے پہلے وہ وظیفہ پڑھا اور پھر آپ نے یہ دو جملے پڑھے، یا پہلے وہ پڑھ لیے بعد میں وہ پڑھ لیا. اس کے بعد آپ سو گئے. تو ایک تربیت آپ نے اپنے نفس کی کرنی ہے کہ جب بھی میں اٹھوں، کیونکہ آپ حالت وضو میں سوئے ہوں گے، تو جب بھی آپ اٹھیں آپ بغیر ان وظیفوں کے بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی ایک ترتیب اور روٹین بنانی ہے تاکہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں. اب جو حدیث آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اس کے اندر وضو کے الفاظ نہیں ہیں، اس کے اندر الفاظ یہ ہیں جب انسان رات کو بیدار ہو تو یہی دو جملے جو سونے سے پہلے پڑھے ہیں نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بیداری کے وقت پڑھے. پہلے ہی آپ نے حدیث سنی کہ وضو کے وقت اٹھا اور دعا مانگی، وہ دعا اللہ تعالیٰ لازمی قبول کرتے ہیں. یہاں پہ یہ ہے یہ دو وظیفے پڑھے اور اس کے بعد ایک لفظ کہے کیا؟ اللہم اغفر لی، اور پھر اس کے بعد جو جی چاہے اس دعا کے ساتھ ملاتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور جو دعا کر رہا ہے وہ بھی قبول کر لے گا. نور اللہ نور ہو گیا کہ ایک وضو کے ساتھ بھی دعا قبول ہونی ہے، ایک ان دو وظیفوں کے ساتھ خالی اللہم اغفر لی کہو گے تو سارے گناہ بھی معاف، اور جو اگلی آجات جو آپ کہنا چاہتے ہیں، اللہم ارزقنی، اللہم ارحمنی، جو آپ کہنا چاہتے ہیں، اللہ میرا فلاں کام کر دے، فلاں کام کر دے، آپ کی دعا قبول ہوگی. وجہ کیا؟ آپ سمجھتے ہیں وجہ کیا اس کی؟ ہاں اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، نفس سب سے زیادہ کنٹرول سے باہر نیند کے اندر ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھنا. اور جو بندہ خوش قسمت اٹھے اور جس نے اپنی نفس کی ٹریننگ اور تربیت یہ کر لی، اللہ کی قسم صرف 2 دن محنت کریں، اتنا آسان ہے، صرف 2 دن 3 دن محنت کریں کہ میں جب بھی اٹھوں گا یہ پڑھوں گا. ایک عجیب رحمت ہے اللہ کی، جب بھی آپ کی آنکھ کھلے گی آپ کی منہ سے یہ وظیفے جاری ہو جائے گی. اور نفس کی اس حالت میں جب نیند میں انسان غافل ہوتا ہے، اٹھتے ساتھ ہی اللہ کا نام لے اور اللہ کی تسبیحات بیان کرے اور اللہ کی تحلیلات اور اللہ کی حمد اور لا حول ولا قوت اور اللہ کی توحید کا اتنا عظیم الشان کلمہ پڑھے. وہ فرشتہ جو ساری رات انسان کے لیے متعین کیا گیا کہ وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے، تو جو اس کے ساتھ فرشتے لکھنے والے ہیں وہ کیسے اعمال لے کے اللہ کی طرف جائیں گے کہ یہ بندہ تو ایک لمحے کے لیے بیدار ہوا تھا، اللہ تب بھی تیری ہی تسبیح پڑھ رہا تھا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اسی لیے اِنَّ نَاشِيَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا. کیوں کہا اللہ نے؟ صرف تہجد کی اور رات کی نماز کے بارے میں کیوں آیا، باقیوں کے بارے میں کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ اس وقت نفس کی کفیات کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں اور نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور انسان کا دل کرتا ہے وہ کچھ بھی نہ کرے اور چند جملے بول لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری یہ ساری کی ساری مشکلات کو
دور کر دے گا. آپ ضمنی طور پہ جب بات آتی ہے وضو کے حوالے سے تو ایک بات یاد رکھ لیجیے, آپ نے وضو کے شروع میں یہ جو باتیں ہیں نا, یہ 2-3 باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا, زیادہ وقت نہیں لیتا. ایک یہ جو معاشرے میں غلط العام ہے نیت کے حوالے سے, یار جو بھی نیکی کا کام کرو نا اس کی نیت کیا کرو. ٹھیک ہے, نیت ہونی چاہیے دل میں, اور نہیں جی اس کو زبان سے بھی ادا کرنا ہے. یہ جو فلسفہ ہے, اللہ کی قسم میں معاذ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا فقہ حنفی پہ طنز نہیں کر رہا, لیکن آپ لوگوں کے اوپر وہ مصیبت ڈال رہے ہیں جس کی ان کو استطاعت نہیں. ہر نیکی کے کام سے پہلے جی نیت کرو, کہاں سے؟ زبان سے. اب آپ کو پتہ یہ فلسفہ یہ ہے جو آپ ہمارے برِ صغیر کے اندر باجماعت فرض جب ہوتی ہے کہاں سے نیت کرتے ہیں یہ لوگ؟ زبان سے. کیوں جی نیکی کی نیت جو ہے نا جی زبان سے کرنی چاہیے. ہر نیک عمل کی 4 رکعت نماز پیچھے اس امام کے منہ قبلہ رو. ایک ٹی وی پروگرام کے اندر ایک میرے دوست حنفی عالم دین بیٹھے تھے, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا تھوڑی جی رعایت کر دو, امت تھوڑی جی آسانی کر دو. نیت تو کہتے ہی دل کے ارادے کو ہیں, دل کے قصد کو ہیں. اللہ تعالیٰ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نفس, دل کے احوال کو جانتا ہے. دل کی نیکی کی نیت کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. ہر نیکی واسطے نیت زبان تو کہنی چاہیے, کہنا ہاں یار اتھے لکھیا فلاں جگہ ساڑی انفی کانفی یہ. اور میں کیا خدا دا واسطہ انسان گھر سے نکلے تو نیت کرے میں جا رہا ہوں مسجد کی طرف ادا کرنے نماز, وضو کی ٹوٹیوں کے سامنے بیٹھ جائے اور کہے میں شروع کرنے لگا ہوں وضو اللہ کے لیے برائے اس نماز. اور میں کہا کچھ پھر ہنسنا شروع ہو گیا, کہنا نہیں بڑے فرائض تے کر لینی چاہیے. اللہ کی قسم زبان سے نیت کا کوئی کنسیپٹ موجود نہیں ہے. جو جہاں پہ رسول اللہ نے کی ہے وہاں واجب ہے. لبیک اللہم عمرۃ, یہاں رسول اللہ نے کیا مانگتے ہیں. بسم اللہ اللہ اکبر, جہاں پہ رسول اللہ نے الفاظ ادا کیے ہیں وہاں پہ الفاظ ادا کرنے چاہیے. یہ آپ کو جو اردو میں نیت ملی ہے یہاں سے اندازہ لگا لیں, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. اگر نیت کے الفاظ زبان سے ہوتے تو یار عربی میں ہوتے نا, اردو میں تو نہ ہوتے. تو یہ جو وضو سے پہلے نیت کرنا اور وضو کے بارے میں یہ کہنا کہ ہر وضو دھونے کے لیے الگ دعا ہے, کوئی الگ نہیں ہے. بسم اللہ بس, بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہ پڑھیں, بسم اللہ بس, اور کریں وضو. اللہ تعالیٰ سارے وہ اجر و ثواب آپ کو عطا کر دے گا. اور پھر نواقض وضو کے حوالے سے لوگ سوال پوچھتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وضو جی فلاں چیز سے ٹوٹ جاتا ہے فلاں. ایک تو میں نے فتویٰ دیکھا ہے, ایک بندہ شیعہ عالم ہے اور کہہ رہا ہے کہ نسوار سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا, روزہ نسوار سے نہیں ٹوٹتا. وہ جی اس وجہ یہ ہے جی ذائقہ جا رہا ہے, ذائقہ ہی جا رہا ہے نا, ذائقے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. پوری نسوار سارا دن انسان چوستا رہے, اندازہ کرے. نہ برف چوسنے سے ٹوٹنا ہے, نہ گندیری چوسنے سے ٹوٹنا کہ اندر کوئی چیز جا نہیں رہی. یہ کیسے؟ اس طرح کے جو لغو فتوے ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ پہلے تحقیق کر لیا کریں. اور وضو کے حوالے سے یہ بات جو آپ کے سامنے رکھی ہے آج کے بعد, آپ نے بھی اور کہنے والے نے بھی, یہ کہنے والے کے لیے بھی نصیحت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اسے ہماری زندگی میں جاری و ساری رکھے. اور اس کے حوالے سے آگے کچھ باتیں وضو کے ساتھ اور نماز کے ساتھ ریلیٹڈ مشترکہ حدیث ہے, انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان کو آپ احباب کے سامنے رکھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جن احباب کو ابھی تک قرآن پاک نہیں ملے یا جن خواتین کو ابھی تک قرآن پاک نہیں ملے, ترجمے والے تفسیر والے, وہ وصول کر سکتے ہیں. کل ہمارے برادر عزیز عبید شفیق صاحب یوتھ کلب والے اور ہوپ کلب والے وہ آپ کے مرکز میں آ رہے ہیں. تمام ساتھی دیگر احباب کو بھی لے کے آئیں انشاءاللہ, وہ بھی کل, بلکہ وہی انشاءاللہ